بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی قدر، کچھ لوگوں میں ایک فطرت ہے چغلی اور غیبت کی، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر۔ اب یہ سمجھے کہ چغلی اور ہے کیا، غیبت ہے کیا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے کسی کی پیٹھ کے پیچھے بات کی ہے، وہ تو اس کے اندر موجود ہے، تو میں نے کیا غلط کہہ دیا، وہ تو چونکہ غلط تھا تو میں نے کہہ دیا۔ یاد رکھو، جو بات تم کسی کے سامنے کرو، چاہے وہ اس میں موجود ہو اور وہ اس کو بری لگے، وہی بات تم اس کی پیٹھ کے پیچھے کرو، وہ جو اس کے اندر موجود ہو، یہ غیبت ہے۔ اور جو موجود نہ ہو اور پھر کرو، وہ یاد رکھو وہ بہتان اور الزام ہوتا ہے، وہ غیبت نہیں ہوتی، وہ تو بہتان ہے۔ ایک آدمی شراب پیتا ہی نہیں، بن دیکھے بن سوچے سمجھے کسی کو اس کے متعلق کہنا یہ شرابی ہے، جب ہوگا تو وہ غیبت ہے، اگر ہے ہی نہیں تو پھر کیا ہے؟ وہ بہتان ہے۔ ایک آدمی جھوٹ بولتا ہی نہیں، ہاں بولے تو پھر کہا تو وہ غیبت ہے۔ اور ایک آدمی بولتا ہی نہیں اور کہہ دیا کہ جناب تو جھوٹ بولتا ہے، یا کسی کو کہا یہ جناب علی جھوٹ بولتا ہے، تو یہ یاد رکھو یہ غیبت کے زمرے میں نہیں آتا، یہ بہتان اور الزام کے زمرے میں آتا ہے۔ اور قرآن و سنت نے اس کی تو باقاعدہ سزا رکھی جو کسی پر بہتان باندھے۔ اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، جس طرح چغلی اور غیبت سے منع کیا ہے۔ چغلی کیا ہے؟ ایک سے بات سنی اور وہی بات دوسرے کے سامنے جا کے کر دی، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ سے کوئی بات کرے، وہ بات تیرے پاس اس کا راز ہے، اس کا راز ہے، اس کی حفاظت تیری ذمہ داری ہے۔ آپ سے اگر کسی نے کوئی بات کی کسی کے متعلق اور اس نے یہ بات بھی کہی کہ بھائی اس بات کو اپنے تک رکھنا، اور وہ بات آپ نے کسی اور کو جا کے بتا دی، اب آپ نے اس راز میں خیانت کی، یہ بات یاد رکھیں۔ اور چغل خوری سے کیا ہوتا ہے؟ دوستوں میں پھوٹ ڈال دی جاتی ہے، لوگوں کو دور دور کر دیا جاتا ہے۔ اور چغل خور کے متعلق کتنی سخت وعید ہے۔ حضرت حذیفہ پاک راوی کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ اور پھر حضرت عبد الرحمن پاک راوی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے بدترین بندے وہ لوگ ہیں، وہ لوگ بدترین ہیں جو چغلی کھاتے پھرتے ہیں اور دوستوں کے درمیان جدائی ڈالتے ہیں۔ ایک ہی بعض لوگوں کا مشن ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو آپس میں لڑانا ہے۔ بعض لوگوں کا یہ پراپر ایک مشن ہوتا ہے کہ یہ دو آدمی ان کو لڑانا ہے کسی نہ کسی طریقے سے۔ اب وہ صبح و شام اسی جتن میں لگے ہوئے ہیں، اس کی بات اس کے آگے، اس کی بات اس کے آگے، اس کی بات اس کے آگے۔ اب وہ ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں، وہ لڑیں گے نہیں، ایک دوسرے کو چھوڑ جائیں گے، دل ہی دل میں ایک دوسرے کو برا جانیں گے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے بدترین ہے یہ بندہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح کا حکم دیا، جدائی کا نہیں دیا۔ لوگوں میں صلح کو قائم کرو۔ ابو ہریرہ پاک راوی کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے غیبت کیا چیز ہے؟ عرض کی واللہ عالم بالرسول، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے غیبت کیا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کے بارے میں ایسی بات کہے جو اسے بری لگے۔ کسی نے عرض کیا اگر میرے بھائی میں وہ بات، وہ برائی موجود ہو تو کیا اس کو بھی غیبت کہا جائے گا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو کچھ تم کہتے ہو اگر اس میں موجود ہو تبھی تو وہ غیبت ہے نا، اور اگر تم نے ایسی بات کہی جو اس میں موجود نہیں تھی تو فرمایا یہ بہتان ہے۔ جو میں نے شروع میں بات کی، جو موجود ہے وہ کہی تو غیبت ہے نا۔ مگر یہاں ایک بات یاد رکھ لیں، یہ ثانوی بات، ایک آدمی علی الاعلان گناہ کرتا ہے، یعنی لوگوں کو سود پہ لگاتا ہے، اب لوگوں کو آگاہ کرنا کہ یہ آدمی سود خور ہے، یہ غیبت نہیں ہے، یہ لوگوں کو گناہ سے بچانا ہے۔ ایک آدمی اعلانیہ شراب نوشی کرتا ہے، اعلانیہ زناکاری کرتا ہے، اعلانیہ اپنے فاسد عقائد پھیلاتا ہے،
लोगों को इस्लाम से दूर कर रहा है, दीन से दूर कर रहा है, आके करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इश्क व मोहब्बत उनके दिल से निकाल रहा है, तो ऐसे बंदे के बारे में लोगों को आगाह करना, उलमा ने लिखा, यह गीबत नहीं है। इससे लोगों का ईमान बचाना मकसूद होता है, यह बताकर कि यह आदमी ठीक नहीं है। लेकिन उस वक्त जब तुम्हारे पास तस्दीक हो कि वाक़तन ये लोगों को इस्लाम से दूर कर रहा है, अपने कौल से, फेल से, माल से, जिस तरह भी कुरान और सुन्नत से दूर कर रहा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असहाबे रसूल, आले रसूल, औलाद रसूल के इश्क मोहब्बत से दूर कर रहा है, तो लोगों को आगाह करना, ये याद रखें, ये गीबत नहीं है, ये बल्कि तुम्हारा जो अमल है ये बाइस सवाब है कि तुम लोगों को आगाह करो। इसके अलावा से अपने भाई के मुताल्लिक ऐसी बात कहना जो उसमें मौजूद हो, छोटी मोटी खामी, वो बताना, ये गीबत है। और फिर हज़रत अबू सईद और हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी के आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, गीबत जिना से भी बदतर है। सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिना से बदतर क्यों? फरमाया, आदमी जिना करता है, फिर तौबा कर लेता है और अल्लाह इसको अपने फजल से मुआफ़ फरमा देता है, लेकिन गीबत करने वाले को अल्लाह ताला मुआफ़ नहीं फरमाता जब तक वो शख्स उसको मुआफ़ न कर दे जिसकी उसने गीबत की। क्योंकि गीबत का मामला हकूकुल इबाद के साथ, जिस बंदे की गीबत की है उससे मुआफ़ी मांगना होगी। और फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम लोग फाजर को बुरा कहने से परहेज करते हो, आखिर इसे लोग क्यों कर पहचानेंगे? फाजर की बुराइयां बयान करो ताकि लोग इससे बचें। जो फाजिर हों, फासिक हों, उनके मुतल्लिक अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कभी हिजाट ना लो, लोगों को बताओ, फिर ही लोग पहचानेंगे और उसकी बुराई से बचेंगे। फरमाया, इन लोगों को अलल ऐलान बयान कर दो कि ये फाजिर हैं, ये फासिक हैं। अगर नहीं बताओगे तो लोग कैसे बुराइयों से बचेंगे? तो चुगली और गीबत से अब यहाँ हमारे मुआशरे में हर दूसरा आदमी गीबत में मुब्तला है, हर दूसरा बंदा। एक मुकाम पर के कोई इस बात को पसंद करेगा कि अपने भाई का गोश्त खाए? अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, नहीं। फरमाया, फिर अपने भाई की तुम गीबत क्यों करते? तो गीबत इतना बड़ा गुनाह है असल में। मगर हम में से दो आदमी इकट्ठे हुए, वो तीसरे की गीबत करते हैं, चार इकट्ठे हुए पांचवें की गीबत करते हैं, छह इकट्ठे हुए सातवें की गीबत करते हैं, दो खवातीन इकट्ठी हो तीसरी की गीबत, तीन इकट्ठी हो चौथी की गीबत। गीबत से कोई ये मुआशरा दिन ब दिन गीबत में डूबा जा रहा है। कभी उसके लिबास की गीबत, कभी उसके चलने की गीबत, कभी उसके चेहरे की गीबत, कभी उसके माल से, कभी हसद। ये वो बीमारियां जो तुम्हारे ईमान को ख़त्म कर, तुम्हारे अंदर की रूहानियत को ख़त्म कर। इसलिए चुगली और गीबत, बाकी चीज़ों पे हम बड़ी बहसें करते हैं, मगर ये वो गुनाह है कि जो मुआशरे का नासूर है। हम चुगली और गीबत से अगर तौबा कर ले, बड़े सारे लोगों के घर बच जाएंगे, दोस्तियां बच जाएंगी। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चुगलखोर और गीबत वाले के लिए बड़ी सख्त वाइदे इरशाद फरमाई हैं। इसलिए हमें चुगली से बचना होगा।